أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ تو آئیے اب ان آیتوں کے الفاظ و معانی اور ترجمے کو جانتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترجی من تشاء، ترجی ارجا یرجی ارجا سے ہے ترجی، اس کے معنی ہوتے ہیں تو اخر یعنی مؤخر کر دینا، اوکے، مؤخر کر دینا۔ ترجی یعنی تؤخر او تؤجل۔ من تشاء، من یہ اس میں موصول ہے، من تشاء۔ شاء یشاء شاءً کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، آپ جیسے یہ جان چکے ہیں، یہ فعل کافی مشہور و معروف ہے۔ منہن ای من ازواجک یا ایھا النبی ایسا وسلم، اپنے بیویوں میں سے، منہن یعنی ان میں سے، من ازواجک۔ تؤوی الی کے معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا، یعنی استصحابہ کے معنی میں ساتھ رہنا، تو یعنی تؤوی یعنی تستصحبها۔ من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ من کے بارے میں تو آپ لوگ جان چکے ہیں، من اس میں موصول ہوتا ہے جو عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جمع، واحد اور تثنیہ تمام چیزوں کے لیے من ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ ابتغیت، ابتغا یبتغی ابتغاء کے معنی ہوتے ہیں چاہنا یا طلب کرنا۔ طلب یطلب طلبا، طلبا کے معنی میں ہے چاہنا، طلب کرنا۔ ممن عزلت، من میں جب من داخل کیا گیا تو کیا ہو گیا؟ ممن، یعنی ان میں سے۔ عزلت، عزلہ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا یا کینسل کر دینا، اوکے۔ ممن عزلت، ان میں سے جس سے آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ فلا جناح علیک، فلا جناح علیک، جناح کے معنی فلا حرج علیک، فلا اثم علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اوکے۔ یا تو فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اسم نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگی۔ ذالک ادنی، ذالک یعنی ذالک التخیر، یہ جو اختیار آپ کو اللہ رب العالمین دے رہا ہے وہ ادنی، ادنی کے معنی اقرب یعنی زیادہ قریب ہے، زیادہ سوٹیبل ہے۔ ادنی یہ اس میں تفضیل ہے دنا یدنو سے، ادنی اقرب کے معنی میں یعنی زیادہ قریب ہے۔ ان تقر اعینہن، قر یقر قرن یہ معنی ہوتا ہے ٹھنڈ ہونا، کہ ان لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں یعنی وہ خوش ہوں۔ ذالک ادنی ان یفرحن، ان یفرحن یعنی ان تقر اعینہن، عین کی جمع اعین۔ ولا يحزن،
حزن یحزن حزنن کے معنی ہوتے ہیں أذن غمگین ہونا. يأذن. ويرضين رضي يرضى رضاء کے معنی ہوتا ہے خوش ہونا. ويرضين بما آتيتهن اس چیز سے جسے تم نے ان لوگوں کو دیا ہے. کلہن یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے فاعل کے لیے، جو ہنہ فاعل ہے ان تمام فعلوں میں، ان کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے. یعنی وہ ساری لوگ جن کی آنکھیں یعنی ٹھنڈی ہوں گی، وہ غمگین نہیں ہوں گی اور خوش ہوں گی اس چیزوں سے جو آپ نے انہیں دیا ہوا ہے. اوکے، تو یہاں پہ جو یحزن میں جو نون ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے اس چیز کو، اس چیز کو، یہ بھی ما کیا ہے؟ موصولہ ہے، یعنی الذی فی قلوبکم. ما فی قلوبکم ای الذی فی قلوبکم، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں بیویوں کے تعلق سے مطلب جو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی ایک بیوی کو زیادہ چاہتا ہے اور دوسری بیوی کو اتنا نہیں چاہتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو یعنی میل الی النساء، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، علیماً، اور اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. علیماً کس چیز کو جاننے والا ہے؟ لوگوں کے بارے میں کہ وہ عورتوں کے سلسلے میں کیسے سوچتے ہیں. حلیماً یعنی بردبار، لطیف، اور اللہ رب العالمین حلیم ہے یعنی سزا دینے کے تعلق سے، عقاب دینے کے تعلق سے. تو یہ ہو گیا الفاظ و معانی. اب آئیے اس کے ہم ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں ان میں سے، اور جس کو چاہیں اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اس کے باری کو مؤخر کر دیں، اور آپ جس کو چاہیں اپنے بیویوں میں سے ان کے ساتھ ہو لیں. اوکے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور اگر آپ چاہیں ان میں سے بھی جن بیویوں کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہے، یعنی ان کی باری آپ نے نہیں لگائی ہوئی ہے، تو ان کو بھی اگر چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پر کوئی ضیق نہیں ہے. ذالک ادنیٰ، اور وہ چیز یعنی یہ اختیار جو ہے ادنیٰ زیادہ قریب ہے، زیادہ مناسب ہے، زیادہ سوٹیبل ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی وہ لوگ خوش ہوں اور غم نہ کریں. وَيَرْضَيْنَ، اور وہ لوگ راضی ہوں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ، ان چیزوں سے جو آپ نے انہیں دیا ہوا ہے. اوکے. تو یعنی ان تقر اعینهن ولا يحزن يرضين بما آتيتهن كلهن، تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ تمام لوگ خوش ہوں اور غم نہ کریں، اور وہ راضی ہوں ان تمام چیزوں سے جو آپ نے انہیں دی ہوئی ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے اس چیز کو جو تم لوگوں کے دلوں میں ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ہے بیویوں کے تعلق سے، کہ وہ کس طریقے سے یعنی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. یعنی اوکے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور
اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور حلیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین لوگوں کے تعلق سے جاننے والا ہے، ان کے بیویوں کے سلسلے میں کہ وہ کس کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں اور کس کی طرف زیادہ کم میلان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین حلیم ہے، لطیف ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے بیویوں کے درمیان رات کے تقسیم کے بارے میں بات کی ہے کہ آپ اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں اور ان کے ساتھ کیسے یعنی آپ کو رہنا ہے۔ اوکے، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الى ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ لا يحل یعنی لا يجوز لك يا أيها النبي، أحل يحل، حل يحل، حلا کے معنی حلال ہونا، یعنی جاز يجوز جائز۔ لا يجوز لك يا أيها النبي، النساء امرأة کی جمع کیا ہے؟ النساء۔ من بعد یعنی ان تمام بیویوں کے بعد اب آپ کے لیے کوئی عورت جائز نہیں ہے کہ آپ اسے شادی کریں۔ اوکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹائم 9 بیویاں تھیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ ان عورتوں کے علاوہ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِن، بدل یبدل، تبدیل کے معنی ہوتے ہیں چینج کرنا، بدل دینا۔ بہن من ازواج یعنی اور آپ نہ ہی تبدیل کر سکتے ہیں ان میں سے دوسرے بیویوں کے ساتھ، یعنی آپ انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے ہیں اور طلاق دے کے ان کی جگہ پر دوسری بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، دوسری عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، أَعْجَبَ يُعْجِبُ، اعجاب کے معنی ہوتا اچھا لگنا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان لوگوں کی خوبصورتی اچھی لگے۔ وَلَوْ اور اگرچہ، لو معنی اگرچہ، أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ یعنی حسن النساء إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے انہی عورتوں کے جو آپ کی ملک یمین ہوں، آپ کی کنیز ہوں، آپ کی لوٹیاں ہوں۔ اوکے، ما ملکت یمینک مانے کنیز۔ اوکے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگہبان ہے۔ رقیب، نگہبان۔ تو آئیے اب اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد، آپ کے لیے جائز نہیں ہے عورتیں اس کے بعد، یعنی من بعد یعنی من بعد تلك الزوجات، اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے عورتیں اس کے بعد۔ ولا ان تبدل، اور نہ ہی آپ بدل سکتے ہیں یا بدلیں گے بہن، ان کے ذریعہ سے دوسری بیویوں سے، یعنی آپ انہیں طلاق دے کر کے دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ انہیں طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کی تکریم کے لیے اور ان کے عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں طلاق نہیں دے سکتے ہیں اور ان کے اوپر دوسری بیویوں سے یا دوسری عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ اور
اگرچہ ان کی خوبصورتی حسنہن یعنی ان عورتوں کی خوبصورتی آپ کو بھا جائے، اچھی لگ جائے، اس کے باوجود آپ ان بیویوں کو طلاق دے کر کے ان سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ایکسچینج نہیں کر سکتے ہیں. اوکے، تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری شادی اپنے ان 9 بیویوں کے بعد کرنے سے منع کر دیا اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. الا ما ملکت یمینک، لیکن سوائے اس کے جو آپ کی کنیزیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی تو نہیں کر سکتے اور عورتوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ لوڈی رکھ سکتے ہیں، کنیز رکھ سکتے ہیں. اوکے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہی صحیح ہے. اور آپ اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کریں اور اپنے بیویوں کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے کہا ہے اور آپ کو اختیار دیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا درس آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے حصے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.